لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین محترم، آج ماہ رمضان المبارک کی 18ویں تاریخ آن پہنچی اور آج کی جو شب ہے وہ شب قدر ہے. آج کا عنوان گفتگو مقام و اہمیت شب قدر کے عنوان سے انشاءاللہ. اس کے بعد دیگر شبہائے قدر میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. شب قدر وہ شب ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر وہ رات ہے کہ تم درک بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہے یہ شب قدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی انسان شب قدر میں اگر ایک عمل انجام دیتا ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر وہ عمل ہے اگر اچھا عمل انجام دے رہا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. فیہا باذن ربہم من کل امر، اور تقدیر معین ہوتی ہے. اور اس شب میں تمام امور اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ شب سلامتی ہے، شب رحمت ہے، شب برکت ہے، یہاں تک کہ طلوع صبح نمودار ہو جاتی ہے، صبح طلوع ہو جاتی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک شب میں یعنی شب قدر میں نازل کیا. شب قدر شب مغفرت ہے. انسان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اس شب میں توبہ و استغفار کرے، قرب الہی حاصل کرے، اللہ سے نزدیک ہو، اللہ سے قریب ہو، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من احیا لیلۃ القدر، جس نے شب قدر میں شب زندہ داری کی یعنی رات بھر جاگ کے عبادت کی، غفرت لہ ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ولو کانت ذنوبہ عدد نجوم السماء، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ اسے معاف کر دے گا. ومثاقیل الجبال، چاہے وہ گناہ پہاڑ سے بھی زیادہ سنگین ہو، بھاری ہو، وزنی ہو. ومکائیل البحار، چاہے وہ گناہ سمندر سے بھی زیادہ ہو، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا، جو انسان شب قدر میں قیام کرے یعنی شب زندہ داری کرے، رات بھر عبادت کرے ایمان کے ساتھ، با ایمان، و احتسابا ثواب حاصل کرنے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. شب قدر عبادت کی شب ہے، توبہ استغفار کی شب ہے، نماز پڑھنے کی شب ہے، ذکر الہی کرنے کی شب ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی عبادتوں پہ ناز، ہمیں اپنی عبادتوں میں تکبر، ہمیں اپنی عبادتوں میں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عبادت ضائع ہو جائے گی. اگر ہم نے غرور کر لیا
گھمنڈ کر لیا، جیسا کہ معصوم فرماتے ہیں دخل رجلان المسجد، دو افراد مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد، ان میں سے ایک عابد تھا، والآخر فاسق، اور دوسرا انسان گنہگار تھا، فسق و فجور کرتا تھا، فاسق تھا، گنہگار تھا۔ فخرج من المسجد، پس جب یہ دونوں مسجد سے نکلے، والفاسق صدیق، اب جب مسجد سے نکلے تو یہ فاسق عابد نہیں رہا، صدیق ہو گیا، عابد سے بھی بڑا مرتبہ صدیق ہو گیا۔ والعابد فاسق، اور عابد انسان فاسق ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ وذالک انہ یدخل العابد المسجد مدلا بعبادتہ یدل بہا، یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ جب عابد انسان مسجد میں داخل ہوا تو اسے اپنی عبادت پہ بڑا ناز تھا، اپنی عبادت پہ فخر کر رہا تھا، غرور تھا، میں ہی ہوں نماز پڑھنے والا، میں ہوں بہترین نماز پڑھتا ہوں، میں ہی ہوں بہترین طریقے سے مثلا روزہ رکھتا ہوں، میں ہی ہوں بہترین طریقے سے قرآن پڑھتا ہوں، میں ہی ہوں بہترین طریقے سے حج کرتا ہوں، مثلا تمام عبادتوں میں انسان بھی اس بات کو سوچ لے، اپنے اندر غرور کر رہا تھا، اپنی عبادت پہ فخر کر رہا تھا، اس لیے یہ فاسق ہو گیا۔ فَتَكُونُ فِكْرَتُهُ فِي ذَلِكَ، اس عابد انسان کی فکر یہی تھی کہ میں ہی ہوں، بس میں ہی بہترین عبادت کرتا ہوں۔ وَتَكُونُ فِكْرَةُ الْفَاسِقِ فِي التَّنُدُّمِ، اور یہ جو فاسق انسان تھا اس کی فکر صرف اور صرف ندامت تھی، شرمندگی تھی، پشیمانی تھی، علی فسقی، کس چیز پر؟ جو اس نے گناہ انجام دیے تھے اس پر وہ شرمندہ تھا، نادم تھا۔ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا صَنَعَ مِنَ الذُّنُوبِ، چونکہ وہ نادم تھا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ تھا، پشیمان تھا، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، وہ عابد ہو گیا، عابد ہو گیا۔ تو انسان کو چاہیے اپنی عبادتوں میں فخر نہیں کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنے کی شب ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جناب کمیل، امام علی علیہ السلام چونکہ آج شب ضربت مولا کائنات ہے تو ذکر ہو جائے، مولا کائنات کے پاس آتے ہیں جناب کمیل، بہترین صحابی جن کے لیے امام نے دعائے کمیل نقل کی تھی۔ آنے کے بعد کہتے ہیں مولا انسان گناہ انجام دیتا ہے، شیطان کے بہکائے میں آ کے کسی بھی طریقے سے انسان گناہ انجام دیتا ہے، اس کے بعد وہ پشیمان ہوتا ہے، تو کیا کرے؟ مولا نے کہا توبہ۔ پھر جناب کمیل نے کہا مولا بس توبہ کافی ہے؟ کہا نہیں، توبہ کافی نہیں ہے، بس کیا کرنا چاہیے؟ امام نے کہا اپنی لب اور اپنی زبان کو حرکت دے کر کہو استغفر اللہ۔ کہا مولا بس یہ کافی ہے، استغفر اللہ کہہ دے تو استغفار ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی؟ کہا نہیں، چاہیے حقیقت توبہ سے انسان واقف ہو۔ مولا حقیقت توبہ کیا ہے؟ کہ حقیقت توبہ یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ انجام دیا ہے اس پر وہ پشیمان ہو، اس پر وہ شرمندہ ہو۔ کہا مولا اس پر وہ شرمندہ ہو، اس پر وہ گنہگار ہو تو کیا اس کی توبہ ہو جائے گی؟ پھر مولا نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا چونکہ ابھی توبہ کی جڑ سے واقفیت اسے نہیں ہوئی ہے، توبہ کی اصل توبہ سے واقفیت ہو جائے، جڑ توبہ کی کیا ہے اسے پتہ چل جائے۔ یہ ساری چیزیں مقدمات ہیں جو تم سے بیان کی میں نے، توبہ کی جڑ۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ توبہ کی جڑ 6 چیزیں ہیں، 6 چیزیں توبہ سے پہلے انسان کو انجام دینا پڑے گا۔ کیا؟ سب سے پہلی چیز ہے انسان پشیمان ہو، شرمندہ ہونا چاہیے انسان کو۔ پروردگار ہم نے جھوٹ بول کر بہت غلط کیا، میرے معبود میں نے غیبت کر کے بہت غلط کیا، پروردگار میں نے نماز چھوڑ کے بہت غلط کیا، میں نے روزہ چھوڑ کے بہت غلط کیا، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں۔
اور اس کے بعد پشیمان ہونے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دوبارہ اس گناہ کا انسان ارادہ بھی نہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو انجام دے گا۔ اور تیسری چیز مولا نے فرمایا کہ حقوق الناس کا خیال رکھے، توبہ سے پہلے حقوق الناس کو ادا کر دے، لوگوں کے حقوق جو اس کے سر پر ہے، اس کی گردن پر ہے، اسے ادا کر دے۔ کسی سے مثلا قرض لیا ہے، یا کسی سلسلے میں غیبت کی ہے، یا کسی کے لیے تہمت لگائی ہے، تو ان حقوق سے وہ مبرہ ہو جانا چاہیے، تو معافی مانگ لینا چاہیے انسان کو، کا حقوق الناس ادا کر لے توبہ سے پہلے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام شب عاشور اپنے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں تمہاری گردنوں سے بیعت کو اٹھا رہا ہوں، اگر تم میں سے کسی کے اوپر کسی کا حق ہے تو تم جا سکتے ہو حقوق کی ادائیگی کے لیے، لوگوں کے حقوق جو تمہارے اوپر ہیں اس کی ادائیگی کے لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یعنی امام عالی مقام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس عظیم قربانی سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اگر حقوق الناس ادا نہ کیا جائے۔ میرے عزیزو، توجہ کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا خیال کرنا چاہیے، اللہ کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ نماز اللہ نے واجب کی ہے تو پڑھنا چاہیے، روزہ اللہ نے واجب قرار دیا ہے کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ جو بھی واجبات اللہ نے ہمارے اوپر قرار دیے ہیں ان سب کو انجام دینا چاہیے۔ خمس ہے تو نکالنا چاہیے، زکوٰۃ ہے تو نکالنا چاہیے، حج ہے تو کرنا چاہیے، جو بھی واجبات ہیں انہیں انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ انسان، حقیقت توبہ یہ ہے کہ انسان اتنا روزہ رکھے، اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں ڈالے روزے کی وجہ سے کہ یہ حرام غذا کی وجہ سے جو اس کا گوشت بنا ہے، نشو نما ہوا ہے، یہ گوشت و خون ختم ہو جائے، حرام کا اثر جو اس کے اندر ہے وہ اثر ختم ہو جائے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بدن کو عبادت میں اتنا مشغول کر دینا چاہیے کہ عبادت کی لذت حاصل کرنے لگے یہ بدن، عبادت کی مٹھاس حاصل کرنے لگے یہ بدن، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے گناہوں کی لذت بدن حاصل کر رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اسی طریقے سے انسان کا بدن عبادت کی وجہ سے خوش ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے ایسا کیا تو وہ حقیقت توبہ تک پہنچ گیا اور اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے۔ آج کی شب قدر ہے، اس شب میں انسان کو توبہ، استغفار، عبادت، راز و نیاز، اللہ کی بندگی، بڑوں کا خیال، بزرگوں کا احترام، اپنے حقوق کی ادائیگی، اس کے علاوہ شب بیداری کرنا چاہیے۔ اور چند مخصوص اعمال ہیں شب قدر میں، اعمال شب قدر میں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ غروب کے سے پہلے انسان کو غسل کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز شب قدر ہے جو اس کا طریقہ ہے اس کے مطابق پڑھنا چاہیے، 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا چاہیے، قرآن کھول کر جو عمل ہے وہ انجام دینا چاہیے، زیارت امام حسین کرنا چاہیے، شب بیداری کرنا چاہیے، پوری رات جاگنا چاہیے عبادت کے لیے، 100 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے اس شب میں، شب قدر میں، تینوں شبوں میں۔ اگر انسان کی کوئی نماز قضا نہیں ہے تو 2 رکعت کر کے پڑھ سکتا ہے، اگر کسی انسان کی قضا نماز ہے تو وہ 6 دن کی قضا نماز اگر پڑھے گا تو وہ قضا نماز اس سے ادا ہوگی 6 دن کی، اور اس کے علاوہ 100 رکعت کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ اس کے بعد توبہ استغفار کرے، دعائے جوشن کبیر پڑھے، اللہم لن قتلت امیر المؤمنین پڑھے، اور انا انزلنا 1000 مرتبہ پڑھنا، سورہ روم، سورہ عنکبوت، سورہ دخان اور سورہ یاسین کی تلاوت خاص کر کے 23ویں شب میں کرنا چاہیے۔ یہ مخصوص اعمال ہیں جس سے ہم کو چاہیے کہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ انسان کی تقدیر معین ہوتی ہے اس شب میں، لہٰذا جو من جدہ وجدہ، جس نے محنت کی، جد و جہد کیا، اس نے پایا۔ جتنا جو چاہے گا حاصل کرنا اتنی ہی محنت کرے گا، اللہ اس کے لیے مقدر کرے گا۔ آج کی شب شہادت، شب ضربت امیر المومنین، ہاں مولا جب رات آئی ہے
تو کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بے چین ہے میرا مولا۔ جناب کلثوم کے ہاں افطار پہ میرا مولا گیا ہوا ہے، افطار کیا میرا مولا، لیکن میرے مولا نے کیا افطار کیا ہے؟ نمک سے افطار کیا ہے میرے مولا نے۔ آخری شب ہے، شب ضربت ہے۔ بس ایک مرتبہ جب اس پریشانی کی حالت کو جناب ام کلثوم دیکھ رہی، بابا آخر وجہ کیا ہے؟ ہاں میرا مولا وہ وقت بھی آیا کہ مسجد میں گیا، اور جب مسجد میں گیا تو ابن ملجم نے تلوار سے وار کیا، میرے مولا کے سر پہ ضربت لگائی، آسمان سے آواز بلند ہوئی، قد قتل امیر المؤمنین ھذا در، جیسی آواز بلند ہوئی بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ارے صرف آواز سن کر کوہرام بیویوں میں مچ گیا، لیکن جب مولا کا شگاف سر دیکھا ہوگا تو زینب و کلثوم پر کیا گزری ہوگی۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، میرے معبود ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت خدا بند عالم انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، شب قدر کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، میرے معبود جو مومنین مومنات اس دنیا سے گزر گئے ان سب کی مغفرت فرما، میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا